بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ وہ عمران خان ایک بات کہا کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں یہ تو ایک پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ پڑھ لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب یہ بات ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے جس کے اوپر بیتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کل رات لاہور ایئرپورٹ پر قومی ہیرو پاکستان کے لیے 40 سال بعد گولڈ میڈل جیتنے والا ارشد ندیم کا لاہور ایئرپورٹ پر بہت بڑا استقبال ہوتا ہے۔ یہ کم پڑھے لکھے لوگوں کی بات کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن سب سے پہلے اس استقبال کے اوپر بات کریں تاکہ آپ لوگوں کو ویلوگ کی سمجھ آئے۔ ارشد شریف نے کامیابی اپنے نام کی ہے اور یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اس آزادی کے مہینے میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ کہیں پاکستانی ارشد ندیم کے استقبال کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک چیز کیمرے نے نوٹ کی ہے کہ حکومتی وزراء بھی وہاں پر موجود تھے۔ حکومتی وزراء کی طرف سے جو انہیں پرچی تمائی گئی وہ بہت سارے سوالیہ نشان چھوڑ دیتی ہے۔ یہ پرچی صرف پرچی نہیں ہوتی، اس میں بہت سارے لوگوں کا خواب اور بہت سارے لوگوں کا جنہوں نے ارشد ندیم پر محنت کی ہوتی ہے، ارشد ندیم کو سپورٹ کیا ہوتا ہے، ان کا وہ محنت، ان کا وہ سپورٹ مار دیا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ حکومت ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ارشد ندیم جب اس پرچی کو دیکھتا ہے اور وہ جب پڑھتا ہے حیران بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ارشد ندیم کی کامیابی کے چرچے جب دنیا بھر میں ہوئے، پاکستان میں ہوئے، تو میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بھی کہا تھا کہ حکومتی ایک وزیر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سب ارشد ندیم کو ہم نے آگے لایا، ہم نے پنجاب میں یوتھ فیسٹیول کا آغاز کیا، اس میں سے اس کو نکالا گیا۔ لیکن یوتھ فیسٹیول کا آغاز پچھلے سال ہوتا ہے اور ارشد ندیم کئی سالوں سے محنت کر رہا ہے۔ جب ارشد شریف کو پرچی تما دی جاتی ہے، اس پرچی میں کیا لکھا ہوتا ہے تب تک معلوم نہیں ہوتا جب تک ارشد شریف پریس کانفرنس نہیں کرتے۔ یہ پاکستان کا دستور ہے۔ یہ پاکستان میں جب بھی کسی خاص کے لیے پریس کانفرنس کی جاتی ہے تو اس کو پرچیاں تمائی گئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں بہت سارے پریس کانفرنس ہوئے، ان کو باقاعدہ پرچیاں دی گئی۔ اسی طرح قومی ہیرو کو بھی پرچی تمائی گئی ہے کہ آپ نے ہماری بات کرنی ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، جو یہ کامیابی کے پیچھے راز ہے اس میں حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جب پرچیوں تک بات چلی گئی تو پھر آپ لوگوں سے اور کیا گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کا دستور ہے، جو حکومتی وزراء نے بلنڈر مارا ہے، جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، حکومت کو اس پر داد دینی چاہیے۔ وہ جب عمران خان کہا کرتے ہیں، یہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو یا مسلم لیگ نون کے اوپر ایک تنقید کرتے ہیں کہ ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا یہ لوگ کوشش بھی نہیں کرتے۔ جب جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور پھر اس کے اوپر کوشش نہیں کرتے تو ان سے ایسی باتیں نکل آتی ہے کہ دوسرا انسان جب وہ سنتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ ایک محترم ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے، رانا مشہود نام ہے اس کا، انہوں نے ارشد ندیم کی جیت عمران خان سے بھی بڑی جیت ہے، وہ پوری ٹیم تھی، یہ اکیلا بندہ تھا۔ اب اس شخص نے جو ٹویٹ کیا ہے یا میڈیا سے بات چیت کی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے، اس کو اتنا پتا نہیں ہے کہ جب کرکٹ میں جیت ہوتی ہے اس میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور جو گراؤنڈ میں موجود لوگ ہوتے ہیں جو کھیلتے ہیں، وہ 11 کے بغیر آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل ہی نہیں سکتے۔ ابھی ایک سائڈ پہ 1992 میں عمران خان گراؤنڈ میں بولنگ بھی کرتا رہے، کیپنگ بھی کرتا رہے، بالنگ بھی کرتا رہے، نہ اس کے پاس کوئی فیلڈنگ ہو نہ اور کچھ ہو، اور وہ انگلینڈ کو شکست دے تو پھر عمران خان کی جیت بنتی تھی۔ یہ تو 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، سب ایک فیملی کی طرح کھیلتے ہیں، تب وہ جیتتے ہیں۔ اس کو ان 11 کھلاڑیوں کو جو لیڈ کرتا ہے وہ عمران خان تھا۔ کتنے سال ہو گئے کہ آج تک ورلڈ کپ کے قریب بھی آپ لوگ نہیں پہنچے، اور یہاں پہ یہ محترم فرما رہے ہیں کہ یہ ارشد ندیم کی جیت عمران خان سے بڑی جیت ہر کسی کے لیے بڑی ہوتی ہے۔ اگر ارشد ندیم ہو، اگر عمران خان کا ورلڈ کپ ہو، ہر کسی کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کے ورلڈ کپ سے آپ لوگ کیوں اتنے خوفزدہ ہیں؟ ایک دوسرا اہم سوال، ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا جب بھی کوئی کھیل سے نکلتا لڑکا کامیاب ہوتا ہے، فیمس ہوتا ہے، تو کچھ نون لیگی صحافی ایک سوال بہت مزے سے کرتے ہیں کہ کیا آپ کو سیاست میں آنے کا شوق ہے؟ یہ سوال میں کسی کھلاڑی سے نہیں کروں گا جو کامیاب ترین کھلاڑی ہوگا، یہ میرا ضمیر ہی نہیں مانتا۔ کیوں؟ عمران خان نے
جب سیاست میں قدم رکھا کرکٹ کے بعد تو عمران خان نے آپ لوگوں کو جو سکھایا کسی سیاستدان نے آپ لوگوں کو وہ باتیں نہیں سکھائی. آپ کرکٹ سے نکلے ہوئے ایک شخص کے اوپر تنقیدانہ طریقے سے جب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی دوسرے شخص سے سوال کرتے ہو تو آپ اینکر نہیں ہو سکتے, آپ صحافی نہیں ہو سکتے, آپ مسلم لیگ نون کے ٹٹو ہو سکتے ہو. یہ بات میں سخت لہجے میں استعمال کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں, لیکن صحافت کے لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. عمران خان ٹھیک ہے کرکٹ سے آ کر لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے, اس کے بعد سیاست میں آئے, محنت کی, وزیر اعظم بنے, لیکن جو چیزیں عمران خان نے ہمیں سکھائی یہ یقین کرے کہ کسی سیاسی رہنما نے آپ کو آصف علی زرداری نے کرپشن کے بارے میں کبھی بتایا تھا؟ آپ کو زرداری نے کبھی منی لانڈرنگ کے بارے میں بتایا تھا؟ آپ کو کبھی مشرف نے حقیقی آزادی کے بارے میں بتایا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. بہت ساری باتیں ہیں جو عمران خان کی وجہ سے یہ قوم جان چکی ہے, اور یہ جو ہم پر مسلط کے لوگ ہیں یہ تو باری باری کھیلتے تھے, اس بار میری باری, اس بار تیری باری. خدا کے لیے ایسے صحافیوں سے دور رہے جو اپنے مطلب کے لیے, پیسوں کے لیے ایسا سوال کرتے ہیں کسی فیمس بندے سے, کسی قومی ہیرو سے, کہ اس سوال کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا, جواب نہیں ہوتا. اجازت چاہوں گا, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.